رجسٹرار صاحب کے ایک جج صاحب جو ہے وہ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے کہا کہ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا وہ تو ویڈیو لنک سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کون سی ایسی بات ہے ان کی جگہ سبسٹیٹیوٹ کسی کو بھیج کر اور ایک دن کے لیے وہ یہاں تشریف لا سکتے ہیں اور بینچ بنائی جا سکتی ہے. اس لیے یہ کسی اور کے پاس بینچ پہ نہیں لگ سکتا، کیونکہ یہ پارٹ ہرڈ ہے. جب پارٹ ہرڈ کوئی کیس جو ہے سپریم کورٹ لکھ دے کہ یہ پارٹ ہرڈ ہے تو پھر اسی بینچ کے پاس لگنا اس کا لازم اور واجب ہوتا ہے. سو اس لیے جس بینچ نے فیصلہ کیا ہے، جنہوں نے یہ حکم دیا ہے سیٹرڈے کو، اور سپریم کورٹ سے ہم نے درخواست کی ہے، اور اس درخواست کا ایک حصہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو آپ امپلیمنٹ کریں، خان صاحب کو شفٹ کروائیں، خان صاحب کے ٹیسٹ اور علاج ہو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں، جس طریقے سے سپریم کورٹ نے 18 اگست کو آرڈر کیا ہے. آج ہم نے چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی درخواست کی. میں نے چیف جسٹس صاحب بزی ہوئے تھے، ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی. میرے اور لطیف کوسا صاحب کی ملاقات رجسٹرار سپریم کورٹ صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کیس کو جلد سے جلد نمبر الاٹ کیا جائے، اس کو سپلیمنٹری کاز لسٹ میں لگا کہ کل پرسوں کے لیے اس کو لگایا جائے، اور جو بینچ جس نے آرڈر کیا ہے ان کے ججز اویلیبل ہے. سپریم کورٹ نے پہلے بھی کیسز زوم سے جج صاحبان نے سنے ہیں. سپریم کورٹ یا باقی عدالتیں رات گھے تک بھی بیٹھی ہیں. سپریم کورٹ کی عدالتیں اتوار کو بھی لگی ہیں. سپریم کورٹ کی عدالتیں مختلف جگہوں سے سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے شرکت بھی کی ہے. ہم مشکور ہیں رجسٹرار صاحب کے، انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج ہی اس فائل پہ وہ نوٹ پٹ کر لیں گے. چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہماری جو فارمیشن آف دا بینچ کی ریکویسٹ ہے، اس کی سپلیمنٹری ہیئرنگ کی ریکویسٹ ہے، اس ہفتے جلد سے جلد ہیئرنگ کی ریکویسٹ ہے. انشاءاللہ تعالی یہ آج پٹ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ہماری طرف سے ارلی ہیئرنگ کی درخواست تھی، وہ بھی انشاءاللہ تعالی پروسیس ہوگا. میں ایک مرتبہ پھر ہم سپریم کورٹ سے درخواست کریں گے کہ یہ سپریم کورٹ کے اور یہ آئین قانون کی بالادستی کے اس عدالت کے آرڈر کے امپلیمنٹیشن کا سوال ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے، اس آرڈر کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. پوری سپریم کورٹ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا سپریم کورٹ کی طرف آنکھیں لگائے بیٹھی ہے کہ کیا سپریم کورٹ اپنے آرڈر کو من آن لیٹر اور اسپرٹ میں امپلیمنٹ کر پائے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قانون کی بالادستی ہوگی، سپریم کورٹ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کرے گا. یہ آرڈر ہوا تھا، یہ ہماری بنیادی حقوق کے مطابق ہے. خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کرتے، اس نے ایک منٹ بھی ہاسپٹل میں نہیں رہنا سوائے اس کے جو ضروری ہے اس کے ٹیسٹ کے لیے اور اس کے علاج کے لیے. خان نے اگر ڈیل کرنا ہوتا تو 3 سال جیل میں نہ گزار چکے ہوتے. وہ صرف اور صرف ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس کا ہیلتھ کا ایشو پہ کوئی سیاست نہیں، اس کے ہیلتھ کے ایشو سے پورا پاکستان، ہر پاکستانی، دنیا ساری اس بات کی تشویش میں ہے کہ ان کی حالت کیسی ہے. یہ بڑا ضروری ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ اس کی ارلی ہیئرنگ کرے گا اور اسی ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ کرے گا. کوسا صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ کوسا صاحب اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سپریم کورٹ کے رجسٹرار، آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جائے. ہم نے رجسٹرار صاحب کو یہ بتایا کہ اس سے زیادہ تصدیق حکومت جو ہے سپریم کورٹ کی نہیں کر سکتی جو انہوں نے کر گزری ہے. اس میں عمران خان کی صحت اور ان کی زندگی سے یہ ماخذ تھی، یہ درخواست جو ہے ہماری، اور یہ ریلیف بھی جو ہائی کورٹ نے دی تھی، یہ ان کا حق تھا کہ ان کی زندگی کے جو جس قدر بھی ان کا حفاظت کی جا سکتی ہے ان کو میسر ہے، جو آئینی طور پر اور بنیادی حقوق کے طور پر وہ پریزن میں کبھی معطل نہیں ہوتے وہ حقوق. اور یہی ادراک کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اپنے واضح طور پر آرڈر میں بھی لکھا کہ وی آر کانشیس، انہوں نے یہ لکھا اور آرٹیکل 9 کا حوالہ دیا. کوئی بھی عضو اگر زندگی کا، انسان کی زندگی کے کسی عضو کی اگر کمزوری ہوتی ہے تو وہ انسان کی زندگی کو امپیکٹ کرتی ہے. اور جو عمران خان صاحب نے خدشات ظاہر کیے، اس سے زیادہ قوم اور ہمارا جو ہے کارکن وہ جس طرح
तकसीमगी से गुजर रहा है उसका ज़रा इहाता कीजिएगा। उन्होंने खान साहब ने कहा मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, और उन्होंने कहा मेरे ज़हन को सनसनाहट होती है, ह्यूमन कांटेक्ट ना होने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है और उनकी जो है हार्ट थ्रॉबिंग भी है। अब ज़रा अलमिया देखिएगा कि पिम्स का अपनी रिपोर्ट है कि जो CTD कहा गया था, CT स्कैन उनका कहा गया था हार्ट के लिए, वो मशीन ही सर से ख़राब है। डॉक्टर्स ने लिख के दिया बोर्ड ने कि ये टेस्ट करवाया जाए, लेकिन वो मशीन मुयस्सर नहीं थी। तो फिर आप जो है उनका सिर्फ अगर तो आंख रेटिना की हद तक आपने पिम्स में ले जाना मकसूद किया, तो फिर ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ये अमलदारी नहीं है। ये तो आप पहले भी 6 मरतबा ले जा चुके हो पिम्स में, और पिम्स में ही फिर आपने जिद करके ले गए और सिर्फ आंख का ही दोबारा देखा, क्योंकि हार्ट का तो आपके पास CT स्कैन की मशीन ही आपके पास खराब थी। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अश्चोई करते हुए एक कमीशन बिठा दिया है कि जी वो उसके देखें कि कौन इसका जिम्मेदार है और उसकी जो है उसका इजाले की तरफ किया जाए। ओ भाई, हमने तो ये कहा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रूह ऑर्डर की ये थी कि इन्हें शिफा इंटरनेशनल में ले जाया जाए। अब जितनी तज़हीक आमेज़ जो हुकूमती कारिंदे हैं वो इसकी तशरीह कर रहे हैं कि जी ये कानून से मावरा हो गया और जाने प्रेजेंट रूल से मावरा हो गया। ओ भाई, कानून और रूल जो है ज़ाब्ते ये आइन के ताबे होते हैं, और ये आइनी अख्तियारात जो है अगर आर्टिकल 9 का इस्तेमाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये वो सारी रिपोर्टों का अहाता करते हुए उन्होंने ये मुनासिब समझा कि ये शिफा इंटरनेशनल में ही इनको भेजा जाए। और देखिए मजाक ये है कि उनके डॉक्टर जो था उसको अगवा करके उसको 5 घंटे शिफा इंटरनेशनल में हब्से बेजा में रखा गया। यूसुफ सुल्तान को, उनका फैसल सुल्तान को 5 घंटे वहाँ। ओ भाई, किस खाते में आपने, अगर इसका मतलब ये है कि वहाँ तक तो रसाई मुमकिन थी कि आप फैसल सुल्तान को आप वहाँ ले गए, तो कोई ऐसी ब्लॉकेड या कोई ऐसी बंदिश नहीं थी। अब आपका कहना कि वहाँ कोई लोग जो है जमघट था तो जाना मुमकिन नहीं था, तो आप कैसे लेकर गए फैसल सुल्तान को? और फिर फैसल सुल्तान को 5 घंटे आपने मुक़य्यद करके बिठाए रखा। किस कानून के तहत आपने बिठाए रखा? तो ये उनके डॉक्टर्स के साथ भी हैरेसमेंट की गई है, उसको भी हब्से बेजाब में रखा गया है, उसको भी एक किस्म का अगवा किया गया है। ये अगर रियासती इदारे इस तरह से करेंगे, और बहन को ले जाया गया आधी रात को, वो कहती है जंगल में लेकर आ गए हो, क्या नहीं जंगल नहीं है, ये पिम्स है। और फिर जो है जो आपकी मोबाइल की रोशनी में उनको ऊपर ले जाया गया और देखा तो एक कोने में इमरान खान साहब बैठे। ये खुदा का खौफ करें भाई, इंसानी कोई वो भी होती है, हमदर्दी भी होती है। और वो खान साहब कह रहे हैं ये मोरसी की तरह, मोरसी आपको पता ही है इजिप्शियन प्रेसिडेंट को किस तरीके से उसको आइसोलेशन में रखकर मारा गया। तो ये कौम के लिए अलमिया फिक्र है, ये लम्हा फिक्रिया है सारी कौम के लिए, सारे मुल्क के लिए, सारी अवाम के लिए, कि एक वजीर आज़म साहब का क्या उसको इस अंदाज से आप टॉर्चर कर रहे हो जेल में कि आपको जो है 10 महीने के बाद, वो खान उसको अपनी बहन को प्यार करता है और कहता है 10 महीने के बाद मुझे अपनी बहन से मुलाकात करने की इजाज़त मिल रही है। तो अगर इस तरह से आप किसी को भी आइसोलेशन में रखेंगे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखेंगे, ये तो इमरान खान है, एक दलेर, मैं समझता हूँ एक शेर बबर है, जो कि अभी तक माशाअल्लाह आसाब भी उसके जो है मजबूत हैं, और वो कौम की फिक्र में वो ना तो झुक रहा है ना ही वो जो है टूट रहा है। वो फिर भी मुसम्मम इरादा रखता है कि आवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा। लेकिन अब अदलिया का काम है कि अपनी साख, अपनी इज्जत अगर उन्होंने बचानी है, जो बच गई है थोड़ी बहुत, ये मैंने कहा रजिस्ट्रार साहब बता दीजिएगा, हमने तो सारी जिंदगी देखी है इस अदलिया के वक़ार की खातिर। मैंने तो खून दिया, मेरे साथियों ने जो है जेलें भरी, कोड़े खाए, अपना लाठियाँ खाई, हमने कुर्बानी दी अदालत उज़्मा की, अरूज और उसकी
اس کے لیے. لیکن اگر آپ اپنی عزت کو نہیں بحال کروائیں گے تو بتائیے گا ساری قوم مایوسی اور سراسیمگی کے عالم میں ہے. اس لیے آپ مہربانی کریں. یہاں رات کے 12 بجے بھی عدالتیں لگائی گئیں, 12 بجے بھی لگائی گئی. یہ صرف اس لیے کہ عمران خان ہے تو اس کو جو اس کے لیے آپ ہمیں یہ پروسیجر بتا رہے ہیں, ضابطے بتا رہے ہیں, تو اس لیے مہربانی کریں اس کو جو ہے نمبر بھی لگائیں اور ہماری جو ہے اہلی ہیئرنگ کی استدعا کر کے اس کو فوری جو ہے لگایا جائے, فکس کیا جائے. کہنے لگے رجسٹرار صاحب کہ ایک جج صاحب جو ہے وہ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے کہا کہ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا, وہ تو ویڈیو لنک سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن کون سی ایسی بات ہے ان کی جگہ سبسٹیٹیوٹ کسی کو بھیج کر اور ایک دن کے لیے وہ یہاں تشریف لا سکتے ہیں اور بینچ بنائی جا سکتی ہے. اس لیے یہ کسی اور کے پاس بینچ پہ نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ پارٹ ہرڈ ہے. جب پارٹ ہرڈ کوئی کیس جو ہے سپریم کورٹ لکھ دے کہ یہ پارٹ ہرڈ ہے تو پھر اسی بینچ کے پاس لگنا اس کا لازم اور واجب ہوتا ہے. تو اس لیے جس بینچ نے فیصلہ کیا ہے, جنہوں نے یہ حکم دیا ہے, یہ انہی پر جو ہے لازم ہے کہ اس کی جو ہے عملداری کو یقینی بنائے. اور اگر یوسف رضا گیلانی کو اگر وزارت عظمیٰ سے سبکدوش کیا جا سکتا ہے صرف 5 سیکنڈ کی سزا کے لیے, اس وقت تو ہم عدالت میں موجود تھے, ہم جو مرضی چیختے چلاتے رہے, اعتزاز احسن بھی موجود تھا, وہ بھی سارا تھا, اور ہم سارے کرتے رہے, لیکن اٹھ کے چلے گئے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا اس بنا پر کہ اس نے توہین کی ہے عدالت کی. اور حالانکہ وزیر اعظم نے لا منسٹری کی ایڈوائس پر کیا تھا, لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ چونکہ اس کی پرائم رسپانسبلٹی جو ہے یہ پرائم منسٹر پر آتی ہے, ایگزیکٹو کا ہیڈ چونکہ پرائم منسٹر ہوتا ہے لہذا ذمہ داری پرائم منسٹر پر ہوتی ہے. اگر اس کا کوئی سبسربینٹ ادارہ بھی کرتا ہے تو پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. تو اس لیے ہم نے اس کو بنایا ہے فریق. اب یہ ہم استدعا کی ہے سپریم کورٹ سے کہ اس کی سماعت فوری کی جائے, کیونکہ یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جو سپریم کورٹ جانے اور کنٹیمنر جانے. ہمیں جو ہے عمران خان کی صحت اور ان کی زندگی اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. وہ ہماری ریڈ لائن ہے اور پاکستان کے عوام کی بھی ریڈ لائن ہے. لطیف کوثر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو کلین چٹ کیوں دی ہے؟ نہیں, کلین چٹ کسی نے نہیں دی ہے. اگر ان کا دخل عمل ہوگا تو بھی یہ کنٹیمپٹ, دیکھیں یہ انفارمیشن ہوتی ہے, ہم نے ان کو انفارمیشن دی ہے. اور اگر آیا کہ انٹیریئر منسٹر ہی کیپٹل ٹیریٹری کا ہیڈ ایگزیکٹو ہوتا ہے تو یقیناً وہ بھی ان کو طلب کیا جائے گا اور وہ سپریم کورٹ کو پورا انتظامیہ کمشنر سروس کے اندر نہیں ہوگا. آپ کی ایک ملاقات کے حوالے سے بات چل رہی ہے, سپریم کورٹ کے پہلے محسن نقوی صاحب سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی, اس ملاقات کے اندر عمران خان کے ہیلپ کی ڈسکس ہوا؟ نہیں, میرے ساتھ تو کوئی ملاقات نہیں. گور صاحب بتا. دیکھیں ہماری آنے ناب ملاقاتیں ہوتی رہی ہے, لیکن ملاقاتوں کا تشخیص نہیں دے سکتا. لیکن دیکھو ہمارا مطالبہ بڑا سمپل ہے, ہم کوئی سیاست نہیں کرتے, بڑا سمپل کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی صحت پہ لائٹ ہی نہ دیں. آپ صحت سے بارے میں لائٹ لیں گے تو یہ مزید ایسا نہیں چل سکتا. کیا محسن نقوی معصوم ہے اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں ہمارا استدعا بڑا سمپل ہے. 10 مہینوں سے ملاقاتیں بند ہے, بہنوں کی ملاقاتیں بند ہے, فیملی کی ملاقات بند ہے. فروری 2025 سے لیڈرشپ کی ملاقات بند ہے. یہ انتہائی غیر انسانی سلوک ہے. ہم سپریم کورٹ کے آئے تھے اور ہم نے کہا تھا ہمارا آرڈر امپلیمنٹ کریں. وہ جس طریقے سے بھی وہ امپلیمنٹیشن آج بھی ڈیو ہے اور ہم سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری آرڈر کو امپلیمنٹ کریں. دیکھو پارٹی کس نے پارٹی ہونا ہے, یہ وکلاء کا کام ہے. وکلاء کس کو پارٹی بنائے کس کو نہ بنائے, ہمارا آرڈر امپلیمنٹ ہونا ہے اور آرڈر امپلیمنٹ. ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ خان صاحب فٹ ہے, تو اس کے بعد تو کوئی باقی گنجائش نہیں رہتی. باقی تو باتیں ہمیں ساری پالیٹکس نظر آ رہی ہے. نہیں دیکھو, صحت ایک الگ چیز ہے, بظاہر دیکھنا کہ جی وہ فٹ ہے اس میں الگ بات ہے. لیکن خان صاحب کی یہ ڈاکٹر ہی نے وہاں رپورٹ جمع کرائی ہے, جو ڈاکٹر گیا ہوا تھا جس نے خان صاحب کو ایگزامن کیا ہے جیل میں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں ضروری ہیں, یہ آپ کریں, اور ڈاکٹر ہی کے انسٹرکشن کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں. گور صاحب ایک پٹیشن آئی ہے, 3 پٹیشن آئی ہیں, وہ قیدی 3 کہہ رہے ہیں اڈیالہ کے کہ ہمیں بھی شفا جانے کی اجازت دی جائے. میں آپ کو بتاؤں, شفا کبھی ایسا نہیں ہے. کیا پہلے لوگ ضیاء الدین ہاسپٹل میں نہیں رہے تھے؟ کیا یہاں شفا آئی ہاسپٹل میں نہیں رہے تھے؟ کیا یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کوئی ایسے ہاسپٹل میں جایا جائے گا؟ کیا حکومت نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا؟ کیا سپریم کورٹ آرڈر نہیں کر سکتی؟ جس وقت آرڈر